أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم لیسن 3 آف دس کورس کو سیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک واقعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اصحاب الجنہ the people of garden. اوکے اصحاب الجنہ، جنہ یہاں جو ہے ایک باغ اوکے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے یہاں پر بات کرتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت لیسن ہے اس میں. اوکے ایک انسان کی اخلاق بھی پتہ چلتی ہے، کس طرح ہم نیتیں کرتے ہیں تو اس کا کس طرح صلہ ملتا ہے، جو اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں ٹوڈے انشاءاللہ. ہم going to recite first، اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تجوید کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Okay. So beautiful lesson subhanallah, especially قرآن کی آیتوں سے جب ہم ون بائی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کی نیتیں تھیں، کس طرح انہوں نے چالیں چلی، یہ سب بتاتا ہے تو خوبصورتی سے سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ. لرننگ دس ود دا لینگویج آف قرآن از سم تھنگ ڈفرنٹ، کیونکہ یہ واقعہ احادیث سے، روایتوں سے بھی ہمیں ملتا ہے، جو میں فرسٹ بریفلی بتا دوں گی آپ کو. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیا بے آیا اس کو قرآن کے لینگویج میں سمجھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس واقعے کو ڈسکرائب کرتا ہے. اوکے تو بفور اسٹارٹنگ دی آیاز لیٹس نو واٹ از دا بیک گراؤنڈ. اوکے تو دیر واز اے پرسن. اوکے ایک انسان تھا، شخص تھا. یہ جو واقعہ ہے وہ کہاں کا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یمن کا ہے، شام کا سنا ایک پلیس تھا وہاں کا ہے، بٹ وی ڈونٹ نو دا پلیس ایگزیکٹلی بیکاز ہم نے یہاں پر لیسن کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے نا، کیونکہ یہ سچا ایک واقعہ ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور یہ صرف اسی جگہ مینشن ہے، کسی اور جگہ قرآن میں یہ جو واقعہ ہے وہ مینشن نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کو چوز کیا اس کو بتانے کے لیے، بیکاز یو کین سی کہ اس سورہ کے اندر ہم اخلاق کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، لیسنز آف اخلاق. اس وجہ سے مفسرین نے کچھ اس سورہ کو سورۃ اخلاق یعنی اخلاق کا سورہ بھی بتایا ہے، کیونکہ اسٹارٹنگ میں دیکھیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خلق عظیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ڈسکرائب کیا. اس کے بعد ڈس بلیور اور دشمن دین کے جو بھی ٹریڈز ہیں، اس کے اخلاقیں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، اس کو ڈسکس کیا. اور یہاں پر بھی ہم ان لوگوں کے اخلاق اور ان کے اندر اس طرح کی نیت تھی، اس کی ہمیں پہچان ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. سو دس سورہ از آل اباؤٹ کیریکٹرس ہے نا، کیریکٹرسٹکس کو اللہ یہاں پر ایک انسان کے بیان کرتا ہے، دا بیسٹ اینڈ دا ورسٹ بوتھ ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ ایک انسان تھا جو ایک جگہ رہتا تھا، چاہے وہ ملک شام ہو، یمن ہو، سنا ہو، کوئی بھی ایک جگہ ہو. لیکن وہ جو انسان تھا، جو شخص تھا، جس کے بعد جو بہت امیر تھا، کمپیشنیٹ تھا، اور وہ بہت زیادہ غنی جو کہتے ہیں ویسا تھا ہے نا. سبحان اللہ. تو اس کے پاس ایک باغ تھا جس کی فصل بہت زیادہ آیا کرتی تھی، لیکن یہ شخص اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو اس کا رائٹ دیا کرتا تھا، اس فصل میں سے جو حصہ مسکینوں کو نکالنا ہے وہ نکالا کرتا تھا، اپنی فیملی کو یعنی ہر حق کو صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا.
لیکن اس کے جو 3 بیٹے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے ہیں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، ان کے باپ کا اتنا زیادہ غنی ہونا، کمپیشنیٹ ہونا، لوگوں کو اس طرح بانٹ دینا ہر ایک چیز ان کو پسند نہیں تھا، ان کے اندر یہ غصہ تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ انسان گزر گیا، جو شخص کا یہ باغ تھا وہ گزر گیا، تو ورثے میں ان کے جو بیٹے ہیں اب ان کو یہ باغ مل گیا، اوکے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب ان کا اوبویسلی اب ان کو مسکینوں پر دشمنی تھی ایسی کہ جو بھی ہم کماتے ہیں، ہمارا جو مال ہے وہ اب ان پر ہم کیوں خرچ کریں، ہے نا، ان کی نیت اللہ یہاں ظاہر کرا، لیکن ان کے اندر بھی ایک اچھا انسان بھی تھا، یہ 3 بیٹوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اچھا تھا، اوکے، جس کے اندر پازیٹیوٹی تھی کہیں اندر، جو ہمیں ان آیتوں کے اندر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح وہ نصیحت دیا کرتا تھا ان باقی کے اس کے جو بھائی تھے ان کو، اوکے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دن دیکھا جب ان کے باپ کے بعد اب ان کی باری آئی فصل کو کاٹنے کی، تو انہوں نے ایک پلاٹ بنایا کہ اب ہم جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں دینا ہے، تو صبح سویرے ہم اٹھ کر مسکینوں کو پتہ لگنے سے پہلے اپنا سارا جو فصل ہے وہ کاٹیں گے، لیکن جا کر جب دیکھے تو دیکھا کہ سارا جو باغ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے ذریعے اس کو بالکل بھی کاٹ دیا تھا۔ اور وہ جب گئے تو وہ سوچے کہ شاید ہم راہ بھول گئے، ہے نا، بیکاز ان کو ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتلاتا ہے کہ کس طرح وہ حیرت ہوئے اور سوچے کہ شاید ہم راستہ بھول کر یہاں گئے اور یہ ہمارا باغ ہی نہیں۔ پھر آگے انشاءاللہ انہیں آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بعد میں ریگریٹفل ہوتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ معافی بھی مانگتے ہیں اور بہتر کا جو ہے ہوپ بھی رکھتے ہیں، ہوپ فل بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اور بہتر بھی دے گا، اوکے۔ تو سبحان اللہ، یہ تھا کمپلیٹ واقعہ جو میں نمبر 17 سے 33 کے اندر سیکھنے والے ہیں، اوکے۔ لیکن جب قرآنک لینگویج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح اس کو سمجھا رہا ہے اس میں پڑھیں گے تو ایک الگ ہی حسین سی آپ کو ایک فیلنگ ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں نمبر 17 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اوکے۔ 17 ہے جی ہاں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اوکے۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا، یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بات کرتا ہے بے شک ہم نے بلوناہم آزمایا، کس کو؟ قریش کو، یہاں ان کا بھی ذکر آتا ہے اصحاب الجنہ کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے قریش کا، کیونکہ قریش جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، ہے نا۔ بلونا جو کہتے ہیں جو ہے آزمانا، فرام دا گڈ اینڈ دا بیڈ بوتھ، اوکے، اچھے سے بھی آزمانا، برائی سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی تھی۔ آپ کو بتائیے کہ قریش جو تھے مکہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے ویلتھ سے، پاور سے، سیفٹی اینڈ سیکورٹی سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مکہ کی حفاظت کیا کرتا تھا، ہے نا، پروویژن سے کتنا سارا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون دو دیٹ واز ڈیزرٹ دیٹ ٹائم، کتنا پروویژن وہاں پر آیا کرتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ ایوری تھنگ، اف یو ریڈ دا سیرہ یو ول کم ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں پر ایک بہار لگائی ہوئی تھی، ہے نا، ہر ایک چیز ان کے پاس تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو مے بی نوئنگ اباؤٹ دیٹ کہ ان کو ڈراٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے جو مسلمان اس وقت کے تھے، ہے نا، اتنا کہ انہیں پتے کھانے پڑے، بونس کھانے پڑے، ہے نا، بیمار ہو گئے، اور اسی میں یو نو دیٹ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر میں اس کی وجہ سے گزر بھی گئے آخر میں، ہے نا۔ تو اتنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر انہوں نے دعا بھی کی تھی، اس وقت دعا کی تھی کہ ان کو بھی ڈراٹ کا سامنا کرنا پڑے، تو انہیں بھی مکہ والوں کو بھی ایسے جو ہے حال کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر بہت زیادہ قہر اور ڈراٹ چھا گیا تھا، اوکے۔ تو یہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پہلے فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، اوکے، کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا، یعنی یہ مکہ والے جو ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا with both the things، اللہ پروویژن دے کر آزمایا تو انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی خراب طریقے سے ٹریٹ کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین کر بھی انہیں آزمایا۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیو کرتا ہے، he begins with the story here، كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسے کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ کو، جنہ ورڈ یوز ہوا ہے کیونکہ جو گارڈن ہوتا ہے اس کو حدیقہ کہتے ہیں، اوکے، بٹ اللہ نے یہاں اصحاب الجنہ کہا بیکاز اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، جو جن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جنات کے لیے بھی، اور جو جنت جو ہمیں ملنے والی ہے آخرت میں اس کو بھی دیکھیے جنہ، کیونکہ جیم نون نون سے جب کوئی ورڈ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے یو نو لائک چھپا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اسپیشلی جو اصحاب الجنہ یہاں گارڈن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اتنا ڈینس تھا، اتنا اس کے اندر فصلیں تھیں کہ چیزیں چھپ جائیں، کوئی جائے تو ایک دوسرے کو نہ دکھ سکے، مطلب اتنا ڈینس، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حدیقہ ایک گارڈن کے لیے جو ڈیفالٹ ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو یوز نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کہا بیکاز دیٹ واز سو ڈینس، اور وہ فصل سے بھرپور تھا، اتنا بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گارڈن دیا ہوا تھا، اتنی بہترین نعمت، کوئی بھی نعمت اپنی زندگی کی آپ یاد کریں جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دی ہوئی ہے، جو ابنڈنس میں ہے، سبحان اللہ، اب سوچتے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے وہ دیا ہوا ہے آپ کو، اور اس کو مائنڈ میں رکھ کر بس یہ سوچیں کہ کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نعمتوں کو دے کر آزمانے کا بات کر رہا ہے کہ جو بھی آپ کی نعمتیں اب ہیں اس وقت، چاہے وہ وقت ہو، آپ کے پاس جو علم ہے وہ ہو، اولاد ہو، بیوٹیفل ریلیشن شپس جو آپ کے پاس ہوں، چاہے وہ پیرنٹس کی شکل میں، سسرال کی شکل میں، ہسبینڈ کی شکل میں، چلڈرن کی شکل میں، جو بھی ہوں، نیبرس کی شکل میں، ہے نا، ہمارے پاس اس طرح کے بیوٹیفل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، آر وی گیونگ اٹس رائٹ حق، اینڈ آل آف دا تھنگز وچ یو ہیو دا پروویژن، دا کلوتھنگ،
थिंग्स, द जॉब, द रिस्क, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। नेकी करने की जो हमारी सलाहियत होती है, तौफीक होती है, वो भी अल्लाह की तरफ से है। ईमान सबसे बड़ी हमारी नेमत और दौलत है ना। हर एक चीज़ जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, मुझे और आपको, हम उसको इस वक्त अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर देख कर आजमा रहा है इन लोगों को। और ऐसी आजमाइश हो रही है कि अगर उन्होंने, यानी ये लोग तो ऑब्वियसली ग्रेटफुल नहीं होते, अनग्रेटफुलनेस की वजह से, और इनकी नीयत में खोट होता है। आपकी नीयतों को भी अब हमने अभी चेक करना है कि हमारे अंदर जो अल्लाह चीज़ों को दिया हुआ है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करें, हमारी नीयत कैसी है। इस सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस वाक़या को सुने जो खूबसूरती से अल्लाह बयान फरमाता है कि हमने क्या किया, इनको आजमाया, यानी कुरैश वालों को, उस दौर के मक्का वालों को। और कैसे आजमाया, जैसे कि हमने आजमाया अस्हाबुल जन्नह। एंड ऑल्सो मेंशन कि अल्लाह ने अस्हाबुल जन्नह का इस्तेमाल यहाँ किया टू शो कि इसकी फसल कितनी ज़्यादा थी। ओके, अब यहाँ पर बात उन 3 बेटों की औलाद की हो रही है ना, जिनकी नीयतों में खोट था। वो जो बाप था वो तो गुजर गया, यहाँ हादीस से पता चलता है ना अबाउट द 3 सन्स। What happened then? إذ أقسموا ليصرمنها मुस्बिहीन। अब इन्होंने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पर शुरू करता है वाक़या उनकी नीयत में खोट जहाँ से शुरू हो रही है। गुनाह को मेंशन कर रहा है, उनकी बुराई को मेंशन करते हुए इसको शुरू कर रहा है। इससे पहले के जो भी थीम था वो हमें अहादीस से मिलता है। What happened? जब उन्होंने कस्में खाई, क्या कसम खाया उन्होंने, इज़ अक़समू, यानी कसम खाई। जब उन्होंने कसम खाई क्या, कि सुबह होते ही उस बाग के फल को उतार लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, हम उस जो भी गार्डन के अंदर फसल लगी हुई है उसको काट लेंगे, है ना। मुस्बिहीन, सुबह सुबह उठकर, यसरिमुन्नहा, यानी हम ये जो भी हमारा बाग है उसकी फसल को काट लेंगे। अल्लाह अकबर, ये उनका जो है प्लॉट था। वला यस्तस्नून, सुभान अल्लाह, ये देखें बहुत ही बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। और उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह अकबर, उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया। इस्तिस्ना कहते हैं उन्होंने एग्जम्प्ट नहीं कर लिया, यानी अगर मैंने अभी जस्ट कहा था आपको कि मैं 5 मिनट्स लेट क्लास लूँगी, तो इट इज़ लाइक मैंने कहा इसको कि मैं 100% ऐसे करने वाली हूँ, बट टिल आई डोंट से इंशाअल्लाह आई हैव नॉट एग्जम्प्टेड इट, मैंने उसको इस्तिस्ना नहीं कर लिया। व्हेन देयर इज़ नो विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला नथिंग कैन हैपन, है ना। सो अल्लाह के हिसाब से हर एक चीज़ चलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया, इन्होंने इंशाअल्लाह इस बात पर नहीं कहा। तो हमने इससे एक और लेसन भी मिलता है कि हमने हर एक काम किस पर डालना है, उसका जो भी टाइम होता है, अपॉइंटेड टाइम, वो अल्लाह के दिए हुए वक्त पर ही होता है। तो अब हमने इस्तिस्ना इन्होंने नहीं किया, तो इससे ये भी लेसन मिल रहा है कि जो भी हम काम करने का सोचते हैं उस पर इंशाअल्लाह कहना है, इस्तिस्ना करना है। ओके, बाज़ उलमा ये भी कहते हैं इस्तिस्ना का मतलब ये है कि जब वो एक नेक काम करने जा रहे थे तो उसका हक़ अदा करने की जो नीयत होती है उन्होंने वो नहीं किया, यानी इसमें से जो फसल निकलेगी उसको मैं अल्लाह के राह में इतना खर्च करूँगा, मिस्कीनों का जो ज़कात होता है वो दूंगा, ये इन्होंने नीयत नहीं की थी। तो 2 मायने भी आते हैं, या तो इंशाअल्लाह उन्होंने नहीं किया, ऑब्वियसली ये भी उसमें मीनिंग आती है, और इस्तिस्ना नहीं किया, यानी उन्होंने उसकी जो नीयत है कि गरीबों को या मिस्कीनों को उसका हक़ देंगे, उन्होंने वो हक़ पूरा नहीं किया। ओके, उसकी नीयत नहीं की। तो अब क्या हुआ, फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। ओके, तब क्या हुआ, बस तेरे रब की तरफ से, यानी आपके रब की तरफ से एक अचानक अजाब चक्कर लगाया बाग में, हालांकि वो सो रहे थे। वहुम नाइमून, ये लोग सो रहे थे, और क्या हो गया कि सारा का सारा जो चीज़ था वो बिल्कुल भी गायब हो गया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसी वबा, ऐसी बला, ऐसी आफत उस बाग में भेजी, ऐसी आग समझ लिया, कुछ ऐसी चीज़ जो अल्लाह का अजाब है, जो जिसने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एज इफ़ देयर वॉज नथिंग एग्जिस्टिंग देयर, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कभी बाग था। इस तरह सब कुछ चला गया जब ये सो रहे थे। और इनका प्लॉट तो क्या था कि सुबह सुबह जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ देखा इज़ यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, ये मुस्बिहीन से सुबह की तरफ इशारा है कि सुबह सवेरे ही करें। सुबह सवेरे क्यों, सुबह सवेरे यानी सहरी का वक्त का जो टाइम होता है ना, उस वक्त का इनका इरादा था, ताकि मिस्कीन ना देखें। और हम जो है क्योंकि क्या होता था कि इनके बाप यही क्या करते थे, है ना, इसमें से दिया करते थे हिस्सा जब वो हार्वेस्ट किया करते थे। तो ऑब्वियसली जब ये हार्वेस्ट करने जाएंगे तो मिस्कीन बाहर खड़े होंगे, तो वो देखेंगे तो इनको देना पड़ेगा। तो इनका इरादा तो ये था कि ये सुबह सवेरे मिस्कीनों को पता लगने से पहले ही जाकर फजर का जो टाइम होता है उस वक्त सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें, है ना, हार्वेस्ट कर लें। लेकिन क्या हुआ, फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, एक ऐसी बला या ऐसी एक अजाब आया, चक्कर लगाया बाग में कि वो सारा बाग बिल्कुल भी गायब हो गया, ख़त्म कर दिया, काट दिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। तो सोचिए हमारी नेमतों को अगर हम उसका हक़ अदा नहीं करें तो अल्लाह उसको ऐसे छीन देता है जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, है ना। अल्लाह अकबर, हमें इस तरह की आजमाइश से अल्लाह बचाए। उसके बाद क्या हुआ, फ़अस्बहत कस्सरीम, नंबर 20, जो लहलहाता हुआ बाग था वो क्या हुआ, कटे हुए खेत जैसा हो गया, कटे हुए खेत के मानिंद हो गया। फ़अस्बहत कस्सरीम, यानी ऑल द थिंग्स जस्ट ऐसा हो गया कि हार्वेस्ट हो गया हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कभी कोई खेत था। फिर क्या हुआ, फ़तनादौ मुस्बिहीन,
اب ان کو تو پتہ نہیں، یہ تو سو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب یہ سو رہے تھے تو کیا ہو گیا ہے، ان کے باغ میں جو کچھ گزر چکا ہے اللہ نے اب وہ بتایا ہے۔ اب یہاں پر اب یہ جو ہے صبح اٹھ گئے، فتنادوا مصبحین، نادا ندا یعنی پکارنے کو کہتے ہیں، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی، یعنی صبح سویرے جب وہ اٹھے، مصبحین یہاں پر بھی مصبحین صبح کا ذکر ہے، یعنی وہ جس ٹائم پر اٹھ کر یہ سب کام انجام دینا چاہتے تھے اس وقت وہ اٹھ گئے، اور اب انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو بلایا، ایک دوسرے کو پکارا کہ چلیں، اور بہت آہستہ سے پکارا جس کا ذکر اللہ نیکسٹ آیتوں میں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، صبح سویرے جب اٹھے ایک دوسرے کو پکارے اور کیا کہا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے اور یہ کیا کہا، ان اغدوا، یہ کہ علی حرثکم ان کنتم صارمین، اپنی کھیتی پر پہنچو، اوکے، صبح سویرے اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم اپنے پھل کو کاٹنا چاہتے ہو، اوکے۔ صارمین وہی یصرمونہا میں بھی ہم نے صورما ورڈ دیکھا، اور فاصبحت کالصریم میں بھی دیکھا، بیکاز یہ جو روٹ ورڈ صورامیم سے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹنا، یعنی فصل کو، اسپیشلی فروٹس کو کاٹنے کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، پکار کر کیا کہا کہ ہمیں تو اب چلیں، جلدی چلیں، بیکاز ہم نے ابھی اپنی حرث یعنی اپنی جو کھیتی ہے اس کو کاٹنا ہے۔ لیکن کیا ہوا، کس طرح وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ یتخافتون اخفاء خفیہ سے ہے، یعنی وہ خفیہ طریقے سے وسپر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے اپنے باغ کی طرف چلے۔ دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہر ایک پلاٹ کس طرح وہ انجام دیے، ایوری تھنگ کتنے ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ آئی ہوپ آپ سب کو مائنڈ میں آلریڈی یہ شخص جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں کوئی قصہ تو وہ مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے، لائک آئی ایم گیٹنگ دس 3 پرسن کہ وہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، رائٹ۔ آئی ہوپ یو آر آلسو گیٹنگ امیجننگ دس ان یور مائنڈز، رائٹ۔ اینی ریئیکشنز؟ یس یا فانطلقوا، طلقوا یعنی وہ نکلے، کیا کرتے ہوئے، وہم یتخافتون، ایک دوسرے کو خفیہ طریقے سے، کیا خفیہ خفیہ باتیں کر رہے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر، یعنی obviously چاہتے نہیں تھے کہ مسکینوں کو یہ باتیں پتہ چلے، ہے نا۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ اکبر، کیا تھا ان کا خفیہ باتیں جو خفیہ پلاٹ کرتے ہوئے اپنے باغ کی طرف بڑھ رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس یعنی اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے، یعنی وی شوڈ ناٹ سی اینی کائنڈ آف مسکین انٹر دس باغ ٹوڈے، آج اس باغ میں، آج اس گارڈن میں کوئی نیڈی پرسن نہیں آنا چاہیے، اس طرح کی خفیہ باتیں کرتے ہوئے چپکے چپکے سے وہ جا رہے تھے۔ پھر کیا دیکھا، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اللہ، یہ سوچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ارادے کا یہاں بات کرتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، اور صبح سویرے وہ چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت دیکھیں کتنی پاورفل ہے، اور ہماری جو بھی نیتیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف جاتی ہیں اس کو تہس نہس کر دیتی ہیں، ہے نا۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح سویرے وہ چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ مسکین کو روکنے پر وہ قادر ہوں گے، اوکے۔ حرد کہتے ہیں روکنے کا، وہ روکنے پر قادر ہوں گے، کس کو، مسکین کو۔ obviously پچھلے آیتوں سے پتہ چلتا ہے جس کا ورڈ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن بامعنی جو بہا محاورہ اس کا ٹرانسلیشن کریں تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ صبح سویرے پہنچے، ان کی جو خفیہ باتیں تھیں اس سے ان کا ارادہ یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ مسکین کو روکنے میں اور ان کا یہ جو پلاٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کو انجام دینے میں یہ قادر ہیں، یعنی یہ قدرت رکھنے والے ہیں، اور جیسا یہ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، یہ ان کی سمجھ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی بھی خفیہ پلان ہم کر لیں جب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا، اس کی حدود کو پار کرے گا، تو کوئی چیز ہمارے مطابق نہیں ہونے والی ہے نا۔ آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں، اب یہ پہنچ گئے ہیں اپنے باغ میں، اور وہ کیا کہتے ہیں، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اوکے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا، کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا، انا لضالون، بے شک ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، ضالون ضالین سے ہے جو ہم نے اور سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا تھا، راہ بھٹکے ہوئے، ہے نا۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ باغ تو وہ ہے نہیں جہاں پر ہمیں آنا تھا، تو شاید ہم راستہ بھول کر کہیں اور آ گئے، ان کا تو یہ، کیونکہ ان کی تو فصل بھرپور تھی، ہے نا، دیٹ واز اے ڈینس گارڈن، سبحان اللہ، جس کے بارے میں اللہ جنہ کا ورڈ یوز کیا ہے، اتنا ڈینس وہ گارڈن تھا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا جو گارڈن ہے وہ ایسا ہو جائے، رائٹ، جس کی فصل بالکل کاٹ دی گئی ہو۔ تو وہ سوچے کہ انا لضالون، کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر بل نحن محرومون، تو ان میں سے کہا، نہیں نہیں، کیا، بلکہ ہم محروم ہیں، محروم ہو گئے، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی اب اس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو اس ساری نعمتوں کو یاد کریں جس کا ہم شکر گزار نہیں ہوتے، انگریٹفل ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہو، چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں، پراپرٹیز ہو، گھر ہو، اولاد ہو، پیسے ہوں، ہیلتھ ہو اسپیشلی، ہے نا، علم ہو، جو علم ہم سیکھ رہے ہیں کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں تو
ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہ کہنے لگیں بل نحن محرومون، کہ ہم محروم ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ ہم محروم ہو جائیں، ہے نا۔ کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اگر ہم بھی اس طرح انگریٹفل رہیں گے اور ہماری بھی نیت ایسی ہوگی کہ ہم یہ ساری چیزیں صرف دکھاوے کے لیے کریں، گھر بن رہے ہوں تو دکھاوا، کوئی ڈریس لے رہے ہوں تو دکھاوا، علم حاصل کر رہے ہوں تو دکھاوا تاکہ لوگ ہمیں دیندار کہیں، اللہ اکبر۔ نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں، سجدے لمبی ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ہمیں دیکھتا ہو تو یہی دکھاوا، یہاں بھی دکھاوا ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین، ویل ہو، بربادی ہو، خرابی ہو ایسے مصلین نمازیوں کے لیے، ہے نا، جو نمازیں دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہماری عبادتوں کو، ہمارا علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، ہر ایک چیز، دا ڈیوائس وچ یو آر یوزنگ ناؤ، وہ ڈیوائس جب آپ کے پاس ہے جس میں آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آر یو واچنگ واٹ یو نیڈ ٹو واچ اینڈ آر یو شیئرنگ واٹ یو نیڈ ٹو شیئر؟ کیا آپ اس ڈیوائس سے صرف اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا بری بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ کتنوں کے پاس جو علم کے حریث ہیں، علم کے حریث ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں لیکن ان کے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہوتے، بٹ یو ہیو اٹ، آر وی یوزنگ اٹ ان دیٹ وے؟ دا بک، دا پین، دا علم، دا ٹیچرز، دا اسکالرز وچ وی ہیو، سبحان اللہ، پہلے ایسا نہیں تھا، آج ہمارے پاکٹ میں سب کچھ ہے، اور ہینڈس سب کچھ ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر مکہ کے امام کے خطبات کو سن سکتے ہیں، مدینہ کے اندر جو محدثین جو ہے وہاں پر حلقہ چل رہا ہوتا ہے، ہم وہ سن سکتے ہیں، وہاں مدینہ کے اندر جو حلقہ چل رہا ہوتا ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان ساری نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کل جا کر ہمیں بھی یہ کہنا ہوگا بل نحن محرومون، اللہ اکبر۔ کتنی دیکھنے میں کتنی چھوٹی آیت ہے لیکن بہت چیزیں یہاں پر وہ بیان کر رہی ہے نا، یعنی ہم محروم کر دیے گئے ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی تھی وہ ہم سے چھین لی گئی ہیں کیونکہ ہماری نیتیں ہی اتنی بری تھیں، یہ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ان میں سے ایک بہتر، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم یعنی ان میں سے ایک بہتر آدمی نے کہا، اوسط ورڈ وسطا سے ہے، امت وسط کہتے ہیں نا، درمیانی، اور جو تجوید میں ہم وسط الحلق، وسط اللسان یعنی درمیان، درمیان کا مطلب اس کے دو رائے ہیں، اوکے، دو رائے ہیں، پہلا رائے یہ ہے کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ مڈل چائلڈ، اوکے، ان میں سے جو 3 چلڈرن اگر ہوں تو اس میں کا جو مڈل چائلڈ تھا اس نے کہا، لیکن بہتر اس کا جو لیا جاتا ہے رائے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہتر والا، بہتر یعنی جو نہ تو ان کی طرح بہت ہی اسٹنجی تھا اور اتنی بدنیتی رکھنے والا نہیں تھا، اوکے، ان کے اتنا برا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اتنا اچھا تھا، اگر اچھا ہوتا تو ان کے ساتھ نہ چل پڑتا، اور جب یہ پلان بنا رہے تھے تبھی ان کو سمجھا دیتا کہ آپ اس طرح نہ کریں، ہے نا۔ تو ان میں سے جو درمیان جو ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اچھا تو ہوتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، ایسے کچھ لوگ جو روک نہیں سکتے، گناہ ہوتے ہوئے روک نہیں سکتے، تھوڑی سے بہکاوے میں آ کر ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، تو ایسا انسان، اوکے۔ تو قال اوسطهم، اگر دیکھا جائے تو ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ صبح سویرے جب اٹھ کر ایون پرندے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ہے نا، اس وقت یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف اس کی حدود کو پار کرنے کا سوچ کر اللہ جو الرزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، یہ سوچ رہے تھے کہ وہ قادر ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور مسکینوں کو وہ اپنے فصل میں سے کچھ نہیں دے سکتے، مسکینوں کو تو کیا اللہ نے ان کو بھی نہیں دیا اس فصل سے، یہاں پر انہیں سمجھ آ گیا آپ کیا وہ جو ہے قادر نہیں ہے ان ساری چیزوں پر، قادر اللہ ہے، الرزاق تو اللہ ہے نا، اللہ اکبر۔ تو ان میں سے جو بہتر تھا وہ انسان نے کہا کہ آپ یہاں فصل کاٹنے آ گئے، کیا میں آپ سے نہیں کہتا تھا کہ آپ اللہ کی تسبیح کرو؟ سبحان اللہ، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ہمیں ہر برائی سے روکتے رہے، ہے نا، ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو یا گھر میں ہو، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی برا کر رہا ہو یا برا کر چکا ہو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے نا، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے کہا یعنی یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو یہ جب انسان جو بہتر ان میں سے تھا اس نے ان کو بتایا کہ تمہیں اللہ کی تسبیح تمہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب ان سب نے اللہ کی تسبیح کی، کیا کہا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، فوراً تسبیح کر لی، سمجھ آ گئی بات اس انسان کی جس نے انہیں ابھی نصیحت دی، سمجھ آ گئی، تو سب نے مل کر کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، پھر اقرار بھی کر لیا، کیا اقرار کیا، انا كنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی ظلم کیا اپنی نفسوں پر، ہے نا، ظلم تو اپنی نفسوں پر ہی ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسکینوں کا ظلم کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ وہ مسکین کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے، بالکل نہیں، اللہ رزاق ہے، ان کو مسکینوں کو کھلا دے گا، ہے نا، یہ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، تو آخر میں انہوں نے قرار بھی کر لیا کہ ہم ظالم تھے، بالکل بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر کیا ہوا،
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، یہ اکثر ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ساتھ مل کر کر رہے ہوں اور کام بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے کام بگڑ جاتا ہے تو الزام تراشی۔ اب انہوں نے کیا کیا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کیا کہا، ہو کر وہ اب آپس میں ملامت کرنے لگے۔ ملامت یعنی یہ اٹ از بیکاز آف یو، آپ کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، ہے نا۔ پلانس جب فیل ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا اس میں نقصان یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتے ہیں۔ جب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ایڈورس کنڈیشن آ جائے، تھوڑی سی بگاڑ اس کام میں آ جائے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، اب یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تھے، برا کام ہی کر رہے تھے، اب جیسے ہی کوئی برائی ہو گئی تو ایک دوسرے پر آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم تو ایسے نہیں چاہتے تھے، اٹ واز یو بیکاز آف یو، ہم نے جو ہے یہ پلان بنایا تھا، یہ منصوبہ بنایا تھا، اس طرح کی قسم کھائی تھی، ہے نا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر ملامت کر رہے تھے، کس طریقے کے ورڈز یوز کرتے ہوئے ملامت کر رہے تھے یہ تو پتہ نہیں ہے، اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں اوبویسلی ایسا ہی ہو سکتا ہے نا، کہ یا تو ان کے قسم کے بارے میں وہ ملامت کر رہے ہوں گے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ عالم، ہے نا، اس طرح کی وہ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ ناکامیوں میں جو اس طرح جڑے نہیں رہتے نا تو کامیابیوں میں بھی ساتھ نہیں رہتے، لیکن ناکامیوں میں جو جڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اسپیشلی اچھے کام کے ناکامیاں، ایسے نہیں کہ کوئی برا کام کر رہے تھے وہ ناکام ہو گیا تو بہتر ہی ہے نا، لیکن کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے بہت محنت کی لیکن وہ اس میں آپ سکسیس نہیں ہوئے، تو اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو مل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سچے دوست ہوتے ہیں۔ زندگی میں ناکامیاں جب آتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے اپنوں میں اور غیروں میں فرق آپ کو بتا دیتا ہے نا، کہ who is with us and who is not with us, because people who want to be with us only when everything goes right are actually not the one who love us, right؟ ایون ناکامیوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ رہیں، وہی اصل میں ہمارے ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سبق بھی ہمیں یہاں دیتا ہے کہ جب کچھ چیز بگڑ گئی تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملامت کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا قولوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اب انہوں نے حسرت کرنے لگے، اوبویسلی اب تو سارا کام بگڑ گیا ہے، اب انہیں سمجھ بھی آ گئی ہے، تو وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، یا ویلنا، بہت بار ہم نے سنا ہے نا، سورہ حاقہ میں بھی سنا تھا، یا ویلنا انا کنا طاغین، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم حد سے بڑے ہوئے تھے۔ طغا ورڈ بھی ہم نے سورہ نوح میں دیکھا تھا اور بہت جگہ، ہے نا، کہ نہ سورہ نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کے وہاں پر کشتی کے بارے میں جب ذکر ہو رہا تھا وہاں پر دیکھا تھا کہ طغا ورڈ یعنی حد سے بڑھ جانا، سرکش ہو جانا، اس کو کہتے ہیں طغا۔ تو یہ اب مان رہے ہیں اور اپنی بربادی پر ہائے کہہ رہے ہیں، ہائے بربادی، یہ تو بربادی کچھ بھی نہیں ہے نا، آخرت کی بربادی تو ہم نے آلریڈی سیکھی، آگے کی سورہ میں، اسپیشلی سورہ حاقہ میں ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ ہوتی ہیں حسرتیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہ کاش مجھے موت آ جاتی، ہے نا، موت ہی سارا کام تمام کر دیتی، یہ حساب ہی نہ ہوتا، یہ کتاب ہی نہ دی جاتی، ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا، شاید آپ کو یہ آیتیں یاد آ رہی ہیں سورہ حاقہ کی جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، ہے نا، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے اصل حسرتیں جو یہاں پر کھو دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور وقت دے رہا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی نیکسٹ آیت میں فرماتا ہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اب ان کی نیتیں بدلی، اب ان کے دل کے اندر ایک ہوپ آیا، اب وہ کیا کہنے لگے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، یعنی اس سے بہتر باغ دے گا، یبدلنا یعنی بدل، اس کا ایک بہترین بدل ہمیں دے گا، یا اس سے اچھا ہمیں باغ دے گا۔ اب ان کے اندر امید جاگی، کیونکہ اب ان کے اندر ندامت آ گئی، کیونکہ اب اوبویسلی ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اب ان کو سمجھ بھی آ گئی، اب اللہ کی انہوں نے بڑائی بھی بیان کی، ہے نا، تسبیح بھی کی، اور یہاں پر جو ورڈ ہے نا خیرا منہا اور انا الی ربنا راغبون، یہ جو ہے انا الی ربنا راغبون، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہیں یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، یعنی رغبت ہونے والے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہے نا، یہ اشارہ ہے ان کی سچی توبہ کی طرف، ٹرننگ ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی وہ چاہتے ہیں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کمپلیٹ رجوع کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں، سبحان اللہ۔ اس طرح کے جتنے بھی موقع آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لائف میں، ہے نا، بیکاز وی نو دیٹ آلریڈی ٹرن ٹو اللہ بفور یو ریٹرن ٹو اللہ، ہے نا، کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا بربادی، یقیناً یہ جو بربادی کے بارے میں بات کریں، یہ بربادی کچھ بھی نہیں اس بربادی کے سامنے جو آخرت میں ہونے والی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بتاتا ہے کذالک العذاب، اللہ اکبر، اسی طرح عذاب آتا ہے، کذالک العذاب، یہ ہے وہ عذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خوفناک آیت ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، یعنی جو اور بے شک آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، ہے نا، خذوہ فغلوہ، what did we learn in سورہ حاقہ، ثم الجحیم صلوہ، اللہ اکبر،
نیکسٹ سورہ کے اندر ہی دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سورہ کے بعد ایک سورہ کتنا کنیکٹڈ رکھتا ہے کہ لوگوں کو جب جو بھی اس کو پڑھ رہے ہیں میننگ کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کریں، ہے نا. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ عذاب تو کچھ نہیں، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بہت دردناک ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے ہوتے تو یہ نہ تو قسم کھاتے، نہ تو اپنی بربادی کا راستہ خود ہی اوپن کرتے، ہے نا. تب ہمارے پاس بھی وقت ہے، موت تک کا وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، جس طرح انہوں نے آخر میں کہا انا الی ربنا راغبون. تب ہمارا وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہے نا. ساری ہماری نیتوں کو درست کر لیں، اخلاص کے ساتھ کریں، دین سیکھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ. واٹ ایور وی ڈو اٹ شوڈ بی ود اخلاص، اونلی فار سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، استقامت کے ساتھ، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کرے اور جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کریں. آمین. اس طرح کی توفیق عطا فرمائے. اسپیشلی یہ جو بلیسڈ ڈیز آف الحجہ چل رہے ہیں، جو اللہ کے بہت محبوب دن ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں، ہے نا. کتنا بیوٹیفل تھا، ہے نا. ایسے ہی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک قصہ کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو اس کے اندر بہت پاور ہوتا ہے، رائٹ. دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی واقعہ تھا لیکن اس کو اللہ نے قرآن میں پلیس کیا تو آبویسلی دیر از اے ریزن فار اٹ، ہے نا. کسی بھی شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ انسان کا جس کے پاس وہ باغ تھا، پھر اس کے بیٹوں کو ملا، واٹ ایور دا اسٹوری از، اٹس ناٹ دیٹ سمپل، اٹ ہیز اے لاٹ آف ٹریجر ان اٹ. اف یو لرن ان ڈیپتھ تفسیر، آپ کو 3-4 گھنٹے کی صرف اس کی تفسیر مل جائے گی. سبحان اللہ. یہاں تو ہم بس بیسک ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسپیشلی اس دور میں مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس دیکھیں اتنا مال ہے، دولت ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور کتنا پیس اینڈ سیکورٹی ہے مکہ کے اندر، جسٹ بیکاز اللہ ہم سے راضی ہے. اور آپ کا حال دیکھیں، آپ مسلمان ہو، آپ اللہ کو مان رہے ہو، آپ رسول کو مان رہے ہو، پھر بھی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ سے اللہ ناراض ہے. تو اللہ اس واقعہ کو یہاں پر رکھ کر ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ کچھ چیز دیتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے. دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس سب ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، ہیلتھ ہے، ویلتھ ہے، چلڈرن ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سب صحیح جا رہا ہے تو آپ کو ٹینشن لینا چاہیے. کیونکہ جب سب صحیح جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا کہ جو چاہے یہاں پر کر لو، آخرت میں ہم آپ کو دیکھیں گے. اللہ اکبر، ایسا نہ ہو. اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو سوچیں کہ یہ ساری جو صحیح چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک آزمائش ہوتی ہیں، ہے نا. اللہ کی طرف سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو کتنا آپ یوٹیلائز کرتے ہیں دین کے لیے. اور یہ جو ڈیوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ اس میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ یہ آپ کو دے کر آزما رہا ہے نا. بلوناہم جو اللہ نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا، اور ایون اس سے پہلے کا جو سورہ ملک میں بھی یہی ہے نا. مقصد حیات یہی ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن، لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہے نا. تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، جو بھی چیزیں آپ کو ملی ہیں اس کو بہتر کون استعمال کرتا ہے. یہ اللہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ مکہ والوں کی جو غلط فہمی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہے اور آپ سب سے وہ ناراض ہے، آپ مشکلات میں ہیں اور اللہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو اللہ نے یہ واقعہ انہیں بتایا اور فرمایا کہ بالکل بھی نہیں، یہ باغ والوں کے پاس بھی اتنا باغ تھا، انہوں نے اس کے انگریٹفل رہے، شکر گزار ناشکری انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، سب کچھ اللہ نے چھین لیا، ہے نا. تو آپ بھی جو بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرو، نبی کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو. سبحان اللہ. تو بیوٹیفل لیسن، الحمد للہ، بیوٹیفل اسٹوری. آئی ہوپ یو آل انجوائڈ دس، ہے نا. اسپیشلی اگر ہم صرف اس کو ایک کہانی کی طرح سنتے تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں اللہ کے ورڈس کو سمجھ کر یہاں پر مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن سچ میں ایک ایسا خزانہ ہے جو دلوں کے اندر اتر جاتا ہے نا. جتنا ہم کھولتے جائیں اس کے اندر سمیٹنے کے لیے بہت سارے موتیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے، اصحاب القرآن میں سے بنائے، بہترین سمجھ کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. الحمد للہ. بارک اللہ فیکم. سو لیٹس اینڈ دا میٹنگ. اچھے سے پریکٹس کریں، ڈے آفٹر ٹمارو انشاءاللہ آپ سنائیں گے. اوکے. یس. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام. آمین. وإياك. الحمد